بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم تازہ ترین خبروں کے ساتھ حاضر خدمت۔ آج قاضی فائز عیسیٰ نے پھر جو گفتگو کی سپریم کورٹ میں، اس سے پی ٹی آئی کے حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے جو تعصب تھا وہ بالکل سامنے صاف نظر آ رہا تھا۔ اور یہ بات کہی حامد خان صاحب نے ان سے کہ میں آپ کے سامنے دلائل نہیں دینا چاہتا کیونکہ آپ ایک انتہائی متعصب آدمی ہیں، آپ یہ ہمارا جو کیس ہے اس کو لارجر بینچ میں بھجوا دیں۔ اور علی ظفر صاحب نے یہ کہا کہ کیونکہ آج آئینی ترمیم ایک منظور ہوئی ہے جس کے تحت تمام جو آئینی معاملات ہیں وہ ایک آئینی بینچ سنے گا، تو اس پر قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ہمیں نہ بتایا جائے ہم نے کیا سننا ہے اور کیا نہیں سننا، اور ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی ابھی امینڈمنٹ جو ہے نا ہمارے سامنے نہیں آئی۔ یہ معاملہ تھا 13 جنوری کا جو کیس تھا، جو فیصلہ تھا جس میں بلہ جو ہے انتخابی نشان وہ لے لیا تھا سپریم کورٹ نے تحریک انصاف سے، اس پر ریویو پیٹیشن تھی۔ اور ایک دوہرا کردار یہاں پر آج ہمیں نظر آیا قاضی فائز عیسیٰ کا، کہ خیر دوہرا تو بہت عرصے سے ہے لیکن کچھ انہوں نے نہیں سیکھا اور آج بھی اسی کردار کا انہوں نے مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا، جب وہ پہلے یہ کہتے تھے الیکشن کمیشن والے کیس میں کہ جی وہ انہوں نے الیکشن کمیشن نے ہمارے فیصلے کی انٹرپریٹیشن ٹھیک نہیں کی اور وہ سمجھنے میں انہیں غلطی ہوئی، اور آج اسی کیس میں انہوں نے جب مختلف چیزوں کی طرف نشاندہی کی گئی تو انہوں نے بالکل تمام جو چیزیں ہیں ان کو سننے سے انکار کر دیا، اور سارے کا سارا جو ملبہ ہے وہ پی ٹی آئی پر ڈال دیا کہ آپ نے شفاف الیکشن نہیں کروائے تھے، اپنے آئین کے مطابق الیکشن نہیں کروائے تھے، اور آپ رسپانسبل ہیں، ریویو پٹیشن خارج کر دی جاتی ہے۔ اور اس سے پہلے مخصوص نشستوں والے کیس میں وہ یہی کہتے تھے کہ جناب جو فیصلہ ہے ہمارا اس کو الیکشن کمیشن نے مس انٹرپریٹ کیا۔ تو یہ جو ایک بددیانتی ایز اے جج کے آج انہوں نے پھر اس کا اظہار کیا، لیکن آج حامد علی خان صاحب نے کہا کہ آپ ایک متعصب جج ہیں، آپ کے سامنے ہم نہیں آرگیومنٹ کریں گے، اور روسٹرم انہوں نے چھوڑ دیا۔ خیر قاضی فائز عیسیٰ نے تو وہ درخواست خارج کر دی ریویو کی، لیکن جو ایک مستقبل میں، کیونکہ آج نوٹیفیکیشن ہو چکا 26ویں آئینی ترمیم کا، اور منصور علی شاہ صاحب نے کیس کو ملتوی کر دیا 3 ہفتے کے لیے، یہ کہہ کے کہ اب آئینی ترمیم آ گئی ہے، آئینی بینچز کا معاملہ ہے، تو جب ہم خود سمجھ جائیں گے 3 ہفتے بعد فیصلہ کریں گے۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ کیونکہ فیصلہ تحریک انصاف کے خلاف دینا تھا تو وہ فیصلہ دے کے ٹھوک بجا کے تو جناب وہ اٹھ کے چلے گئے۔ حامد خان صاحب نے ایک اور اہم آج اعلان کیا، وکلاء نے اعلان کیا کہ وہ تحریک چلائیں گے اس ساری جو ترمیم ہے اس کے خلاف۔ ایک نیشنل ایکشن کمیٹی بنانے کا اعلان کیا گیا جس میں تمام بارز کے صدور ہوں گے، نمائندے ہوں گے، ہائی کورٹ بارز کے بھی صدور ہوں گے، سپریم کورٹ بارز کے بھی، سابق بھی موجودہ بھی، اور پارٹی لائنز پر نہیں، یہ آئین کی بحالی کے لیے، عدلیہ کی آزادی کی پروٹیکشن کے لیے یہ ایک تحریک چلائی جائے گی، اور یہ ایک بڑی تحریک ہوگی۔ حامد خان صاحب نے یہ کہا کہ آج ابھی جو کچھ انہوں نے کہا کہ بڑا افسوسناک کردار ہے قاضی فائز عیسیٰ کا، اور وہ سہولت کار ہیں ایک طرح سے اس ساری جو آئینی ترمیم ہے، اور وکلاء اس کو نہیں مانیں گے، اور ہم اس کو بہت زیادہ اس کو ریزسٹ کریں گے اور اس ترمیم کو واپس لینا پڑے گا۔ دوسری جانب سلمان اکرم راجہ جو پی ٹی آئی کے جنرل سیکریٹری بھی ہیں، انہوں نے ایک بات کہی ہے آج، بڑی امپورٹنٹ بات۔ انہوں نے کہا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں سے کہ کسی عدالت سے آپ کو انصاف نہیں ملنا، آپ کو کوئی انصاف نہیں دے سکتا، آپ کو معاملات اپنے ہاتھ میں لینا پڑیں گے۔ اگر آپ نے عمران خان کو چھڑوانا ہے تو آپ کو یہ جنگ خود لڑنا پڑے گی، یہ کسی طرح سے بھی کوئی عدالت آپ کو انصاف نہیں دے گی اور نہ یہ ملنا ہے۔ اور جو اس وقت ہم بالکل ایک طرح سے یتیم ہو گئے ہیں، اور یہ انگریز کا جو وقت تھا اس سے بھی برا وقت آ گیا ہے، اور اب ہمیں نہیں پتہ کہ ہم اپنی داد رسی کے لیے، لوگوں کے لیے، اپنے لیے کہاں درخواست لے کے جائیں، کیونکہ آج رات جو کچھ ہوا اس نے بالکل پاکستان کے اندر جو آئین ہے، جو قانون تھا اس کا بالکل اس کا بھرکس نکال دیا، اور حکومت نے ایک طرح سے جو جوڈیشری ہے اس پر قبضہ کر لیا۔ تو اب کوئی کسی طرح سے بھی انصاف ملنے کی توقع نہیں ہے، تو لوگ اب نکلیں باہر، اور باہر نکل کے اپنے حق کے لیے جنگ لڑیں۔ تو میں نے اپنے پچھلے وی لاگ میں بھی کہا تھا کہ عمران خان نے بھی یہ کہا کہ اگر 25ویں ترمیم پاس ہوتی ہے، آپ
ڈی چوک پر بیٹھ جائیں اور واپس نہیں جائیں جب تک یہ ترمیم واپس نہیں ہوتی. تو اب لوگ پی ٹی آئی لیڈرشپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جناب آپ کو کال دیں. پی ٹی آئی لیڈرشپ تو کال دینا تو دور کی بات, وہ جو لوٹے جنہوں نے پیٹھ میں چھرا گھونپا اور وہ چلے گئے ان کی طرف جو حکومتی بینچ ہیں, ان کے نام تک نہیں لے رہے. ان میں زین قریشی, شاہ محمود قریشی کا بیٹا ہے, پھر الیاس چودھری ہے, 9-10 لوگ ہیں, سارے کے سارے پتہ ہے سب کو. ظہور قریشی ہے, اورنگزیب کھچی ہے, اسلم گھمن ہے, زرکا ہیں سینیٹر, فیصل سلیم ہیں. وہ اب اپنی صفائیاں دے رہے ہیں بڑے عجیب انداز میں. اس سے پہلے وہ غائب رہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ لوٹے ہوئے. اور ان کو جس طرح سینیٹر فیصل واڈا نے کہا کہ ڈگی میں سے وہ لوگ کھولنے ہیں جو بند ہیں ڈگی میں, تو یہ سارا وہ کراؤڈ ہے. اور زین قریشی نے تو اپنے والد شاہ محمود قریشی کو اتنا نقصان پہنچایا ہے اور اتنا زیادہ اس نے اس میں مبینہ جو مجھے نظر آیا ایک منافقانہ رول. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو اس نے اپنی بیوی کے اغوا کا بھی ڈرامہ رچایا وہ صرف ڈرامہ تھا ایک, اور اس کے پاس کیمرہ بھی ہے, اس کے پاس انفارمیشن بھی ہے, ویڈیو بھی بن رہی ہے, آ بھی گیا, لیکن اس سے پہلے کوئی اس نے بات نہیں کی. اور پھر صرف 24 گھنٹے پہلے ان کی ہمشیرہ نے کہا کہ جی ہمارا اس سے رابطہ نہیں ہو رہا. تو اپنے جو باپ کی سٹرگل ہے اس کا ستیہ ناش کر دیا اس نے زین قریشی نے. میرا نہیں خیال کہ کبھی شاہ محمود قریشی بھی زین قریشی کو معاف کریں گے. دوسرا جو مبارک زیب کے بارے میں یہ خبر آ رہی ہے کہ وہ باقاعدہ مسلم لیگ نون کو جوائن کرنے والے ہیں. آج وہ امیر مقام کے ساتھ مل کے پریس کانفرنس کریں گے. اب یہ اگر یہ بات سچ ہے, کیونکہ یہ وہاں سے میں نے کوشش کی اس کو کنفرم کرنے کی, میں کنفرم نہیں کر سکا, لیکن شاہد خٹک کے بھی ٹویٹ میں نے دیکھے جس میں انہوں نے کہا کہ 3-4-5 دن پہلے رابطہ ہمارا ختم ہو گیا تھا. سارے ہم نے مطالبے مان لیے تھے ان کے مبارک زیب کے, لیکن انہوں نے سودا کیا اپنا, اور بتایا جاتا ہے کہ 1 ارب روپیہ لیا اور کچھ علاقے کے ترقی کے نام پر بھی. تو وہ سارا اب مسلم لیگ نون میں وہ جانے کا اعلان کرنے والے ہیں. بڑا یہ ایک افسوسناک ہے. ووٹ لیے عمران خان کے نام پر اور پھر اسی کی پیٹھ میں چھرا گھونپا اور آئینی ترامیم کے حق میں ووٹ دیا. عمران خان نے جو کہا تھا اس سے وائلیٹ کیا, حالانکہ حلف دیا ہوا تھا سب نے. لیکن یہ اس وقت جو سوشل میڈیا پر جو چیزیں آ رہی ہیں وہ یہ چل رہی ہیں. پنجاب میں آج مختلف شہروں میں جن میں سرگودا ہے, میاں والی ہے, فیصل آباد ہے, لاہور ہے, اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پھر دوبارہ باہر نکل آئے ہیں. اور چھٹیاں تھیں, چھٹیوں کے بعد وہ نکل آئے ہیں باہر. اور جو پنجاب کالجز کے جو واقعات تھے اس کے حوالے سے ایک بڑا اسٹرانگ پروٹیسٹ ہو رہا ہے. میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ یہ اس طرح سے دبنے والی تحریک نہیں ہے, اور آپ جب تک کوئی ٹرانسپیرنٹ انداز میں اس کی انکوائری نہیں کروائیں گے تو یہ لوگ بچے خاموش نہیں ہوں گے. تو اب وکلاء کی طرف سے بڑی تحریک, پی ٹی آئی کی طرف سے انتظار ہے, ملاقاتوں پر عمران خان کے پابندی ہے, اس کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے. انتظار پنچھوتا آج ان کے حوالے سے کوئی رپورٹ جو ہے وہ اس کو مانا نہیں کورٹ نے. عامر فاروق صاحب نے بڑھ کے ماری ہیں جو ہمیشہ وہ مارتے ہیں. مطلب عامر فاروق صاحب فیصلہ کبھی نہیں دیتے, صرف گفتگو کر کے لوگوں کو خوش کر کے بھیجتے ہیں. تو آج بھی انہوں نے انتظار پنچھوتا کے حوالے سے بڑی گفتگو کی ہے اور آئی جی کو کہا ہے کہ کل وہ پیش ہوں ذاتی حیثیت میں, لیکن آپ دیکھ لیجئے گا اس سے نکلنا کچھ بھی نہیں ہے. اگلی ویڈیو تک اجازت, اللہ نگہبان.